میرے محترم بھائیوں، آج کا انسان معاشی بحرانوں، ذہنی اذیتوں اور سماجی تحقیر کے ایسے گرداب میں پھنس چکا ہے کہ اب اسے اپنی ہی زندگی عجیب محسوس ہونے لگی ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس کے ایک اشارے پر بادشاہ وزیر بدلتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرسیاں بدلتی نظر آتی ہیں، جس کے سامنے بڑے بڑے افسر نظریں جھکا کر کھڑے رہتے ہیں، اور جس کے ایک فیصلے سے سینکڑوں لوگوں کی قسمتوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ طاقت جب انسان کے قدم چومنے لگے تو پھر دنیا اسے ہی خدا سمجھنے لگتی ہے، کیونکہ یہاں کردار نہیں، یہاں کرنسی بولتی ہے، یہاں کردار نہیں بولتا، یہاں پیسہ بولتا ہے۔ اور عجیب المیہ یہ ہے کہ دونوں انسان ہی ہیں، ایک طرف طاقتور ہے، دوسری طرف کمزور ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، دوسری طرف گدا ہے، ایک طرف فقیر ہے، دوسری طرف وزیر ہے، ایک طرف امیر ہے، دوسری طرف غریب ہے، دونوں ہی انسان ہی ہیں۔ دونوں کے جسم میں ایک ہی جیسا خون دوڑ رہا ہے، دونوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، مگر ایک کو عزت کی مسند پر بٹھا دیا گیا اور دوسرے کو ذلت کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ پھر وہ دکھی انسان آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یا اللہ، آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ امیر بھی تیرے ہاتھ کا بنایا گیا ہے اور میں بھی تو تیرے ہی ہاتھ کا بنایا گیا ہوں۔ ایک کو اتنی شان و شوکت، اتنی دولت، اتنا وقار دے دیا اور دوسرے کو اتنی محرومی دے دی، اتنی بے بسی دے دی۔ پھر میرا اللہ اپنے بندے کے دل میں ایک احساس اتارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر دنیا ہی میری محبت کی نشانی ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ میرا محبوب ہوتا۔ اگر مال و دولت ہی میری محبت کی نشانی ہوتی، میرے کرم کی نشانی ہوتی، میرے رحم کی نشانی ہوتی یا میری مہربانی کی نشانی ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا۔ اور اگر غربت ہی میری ناراضگی کی دلیل ہوتی، اگر غربت میری ناراضگی کی دلیل ہوتی تو میرے نبی فاقے نہ کاٹتے، میرے محبوب فاقے نہ کاٹتے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا تخت وقتی ہوتا ہے مگر اللہ کی عدالت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں مگر آخرت میں روئیں گے، اور بعض لوگ دنیا میں رو رہے ہوتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ کے لیے مسکرائیں گے۔ اندر کی کہانی صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ زندگی میں اگر پریشانیاں اور مصیبتیں تیرے اور میرے اوپر آ گئی ہیں تو کیا ہوا؟ یہ آزمائشیں تو اللہ کے نبیوں پر بھی آئی ہیں۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، ایک باپ جس نے برسوں دعائیں مانگنے کے بعد اولاد پائی، جس کے بڑھاپے کی لاٹھی اس کا ایک بیٹا اسماعیل تھا۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیتا تھا، آج وہی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کی گردن پر چھری رکھنے جا رہا تھا۔ وہ اسماعیل جس کی پیشانی کو چوم کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری تھکن بھول جایا کرتے تھے، وہ اسماعیل جس کی ہنسی سے گھر میں بہار آتی تھی، آج وہی بیٹا باپ کے سامنے لیٹا ہوا تھا اور باپ کے ہاتھ میں چھری تھی۔ دنیا میں سب سے بھاری منظر باپ کے کندھے پر بیٹے کی لاش ہوتی ہے، باپ کے کندھے پر بیٹے کی میت ہوتی ہے، بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے، مگر یہاں تو ایک باپ اپنے زندہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، کبھی نظریں جھکا بھی لیتے ہوں گے، کیونکہ باپ کا دل آخر پتھر تو نہیں ہو سکتا نا۔ دل چیخ رہا ہوگا، سانسیں کانپ رہی ہوگی، دل لرز رہے ہوں گے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا حکم ہی ہوگا، اللہ کی شکر گزاری ہی ہوگی۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی کیسے صبر والے بیٹے تھے، سبحان اللہ۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولے، ابا جان، کہیں میری محبت اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو جائے، لہٰذا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ کہیں میری محبت اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور جلدی سے اللہ کا حکم پورا کریں، دیر مت کریں۔ اب ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، اور دوسری طرف اپنی زندگیوں کو دیکھو۔ اگر ایک دن کام نہ ملے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک دن مزدوری نہ ملے، کام نہ ملے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے نہ آگ دیکھی، نہ اپنے بیٹے کی قربانی دیکھی، نہ وہ آزمائش دیکھی جو اللہ کے نبیوں نے برداشت کی۔ انسان ذرا سی تکلیف میں اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر نبی پوری زندگی تکلیفوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔
جو اللہ کے رسول گزرے ہیں ساری زندگی انہوں نے تکلیفوں میں ہی گزاری ہے, آزمائشوں میں ہی گزاری ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے. یہی فرق ہے عام انسان میں اور اللہ والوں میں. میرے بھائیو, آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ٹوٹ جاتے ہیں, مگر ذرا سوچو حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے, جسم زخموں سے بھر گیا مگر زبان پر کبھی ناشکری نہ آئی. کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا, ایوب بتاؤ نا وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا, اگر سچ پوچھتے ہو تو وہ بیماری والے دن آج کے دنوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے. پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا, میرا بدن زخموں سے چور چور تھا, پورے دن کی تھکاوٹ, پورے دن کی تکلیف, پورے دن کا درد, رات کو جب میں سوتا تھا تو درد کی وجہ سے جب اندر سے آہ نکلتی تھی نا, تو ادھر سے میرے اندر سے آہ نکلتی, ادھر سے میرا رب کہتا, ایوب بتا تیرا کیا حال ہے, ایوب سنا تیرا کیا حال ہے, تیری طبیعت کیسی ہے؟ مگر جب سے میں صحت یاب ہوا ہوں آج تک میرے رب نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ ایوب تیرا کیا حال ہے. جسم زخموں سے بھر گیا مگر زبان پر کبھی بھی ناشکری نہ آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا جان تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے, مگر اللہ سے بدگمان نہ ہوئے. نابینا ہو گئے روتے روتے مگر بدگمان نہ ہوئے. اور ہم ایک دن کی بھوک لگ جائے, ایک رات سکون نہ ملے تو ہم اپنے نصیب کو کوسنے لگتے ہیں, اللہ سے شکوے شکایت پر اتر آتے ہیں. میری قوم کے نوجوانوں, ماں باپ کی نافرمانی بھی انسان کو کسی خاطے کا نہیں چھوڑتی. انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہو گیا ہے, بہت خود مختار ہو گیا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی آہوں سے بڑھ کر کوئی تباہی نہیں. اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر کے اندر بوڑھی ماں چھپ چھپ کر روتی ہو. میری قوم کے نوجوانوں, یاد رکھو ماں باپ وہ درخت ہوتے ہیں جن کے سائے میں اولاد پوری زندگی سکون ڈھونڈتی ہے, مگر افسوس آج کی اولاد اسی درخت کی جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی ہے. ایک رات ایک نوجوان روتا ہوا ایک اللہ والے کے پاس آیا. اس کی آواز ایسے کانپ رہی تھی جیسے اس کے اندر کی دنیا مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہو. دروازہ کھلتے ہی نوجوان رو کر بولا, اے اللہ والے, میری ماں مرنے والی ہے, اگر وہ مر گئی تو میرا گھر ویران ہو جائے گا. میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کے بغیر زندہ رہ سکوں. خدا را میری ماں کو بچا لیجئے, میری ماں کے حق میں دعا کیجئے. یہ سن کر اللہ والا خاموشی سے اس نوجوان کے ساتھ چل پڑا. جب دونوں اس نوجوان کے گھر پہنچے تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. ایک کمزور بوڑھی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی, سانسیں ٹوٹ رہی تھیں. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بوڑھی اماں کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی. اس بوڑھی اماں کی جس کی آخری سانسیں چل رہی تھی, مرنے والی تھی. حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جیسے وہ کسی کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہے. اللہ والے اس اماں کے قریب بیٹھے اور آہستہ سے بولے, اماں کیا دل میں کوئی حسرت باقی رہ گئی ہے؟ کس کو دیکھ رہی ہو؟ بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بوڑھی ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا, بار بار دروازے کی طرف دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک اور بیٹا بھی تھا. میرا ایک اور بیٹا بھی تھا. 10 سال پہلے مجھ سے لڑ کر جھگڑ کر میرے گھر سے نکل گیا تھا, چلا گیا تھا. اس نے جاتے وقت کہا تھا, آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. مگر میں ماں تھی نا, میں نے اس دن کے بعد ایک بھی سجدہ ایسا نہیں کیا جس میں اپنے بیٹے کا نام نہ لیا ہو, اس نکمے کا نام نہ لیا. آج میرا آخری وقت ہے, آج میرا آخری وقت ہے. اگر ہو سکے تو مجھے میرے بیٹے کا چہرہ دکھا دو. وہ بیٹا جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 10 سال سے میری آنکھیں ترس رہی ہیں, جس کی آواز سننے کے لیے 10 سال سے میرے کان ترس رہے ہیں. مجھ پہ احسان کرو, میرا آخری وقت ہے. اگر ہو سکے تو میری یہ آخری خواہش تو پوری کر دو. اگر ہو سکے تو مجھے میرے بیٹے کا چہرہ دکھا دو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اتنے میں اچانک دروازہ زور سے کھلا. ایک بکھرے ہوئے بالوں والا نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا. وہ سیدھا ماں کے قدموں میں گر گیا اور چیخ کر بولا, اماں کیا مجھے معاف کر دو گی؟
अम्मा क्या मुझे माफ करोगी, मैं बहुत थक गया हूँ। जब से आपसे झगड़ कर घर से बाहर निकला था तब से लेकर आज तक कभी सुकून की सांस नसीब ही नहीं हुई। अम्मा क्या मुझे माफ करोगी, क्या मुझे माफ करोगी? बूढ़ी माँ ने कांपते हाथ उस निकम्मे बेटे के सर पर रखे, उसके बालों को चूमा, उसकी पेशानी को चूमा और रोते हुए बोली, बेटा अगर तुझे माफ ना करना होता तो मैं 10 साल तक हर रात तेरे लिए दुआ ना करती, हर रात तेरी खैर आफियत के लिए दुआ ना मांगती। ये मंजर देखकर वो अल्लाह वाला ज़ारो कतार रोने लगा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखकर ऐसा जुमला कहा कि हर आंख अश्कबार हो गई। उस अल्लाह वाले ने कहा, ओ लोगो, एक माँ 10 साल के बाद लौटने वाले बेटे को सीने से लगा सकती है। एक माँ 10 साल के बाद लौटने वाले बेटे को सीने से लगा सकती है, नाफरमान को सीने से लगा सकती है। तो सोचो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला रब अपने बंदे को कैसे ठुकरा सकता है। जब एक माँ नाफरमान बेटे को 10 साल बाद सीने से लगा सकती है तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला रब अपने बंदे को कैसे ठुकरा सकता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह लेकर मैं रब के पास आते हैं ना, मैं रब सुबह उन्हीं के हाथों में तेरे लिए रिज़्क भेजता हूँ। कितना प्यारा रब हो तेरा। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की नौकरी किया करो, माँ बाप को दुख मत दिया करो, माँ बाप को दर्द मत दिया करो। हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कभी भी माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बात मत करना। फरमाया जिस दिन ये खामोश हो गए ना, उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज भी माँ बाप की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। उनके कान बूढ़ी माँ की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, उनकी आंखें बूढ़े बाप को देखने के लिए तरस रही हैं। आज भी जब खुशी का मौका आता है, जब ईद का दिन आता है, जब बेटे की या बेटी की शादी का दिन आता है तो एकदम रूह लरस जाती है, दिल रोने लगता है। जब मरे हुए माँ बाप की याद आती है तो फिर इंसान बेसाख्ता बोल पड़ता है। हिजर तेरा जे पानी मंगे तेन खूने ना दे केना, जी कर दे तेन कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे। तो मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो खाली जेब रखता है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसके दिल से माँ बाप का एहतराम निकल जाए। क्योंकि जिस घर में माँ की आंख नम हो जाए, उस घर के दरवाजे से रहमत वापस लौट जाती है। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में माँ बाप रोते हो। जिंदगी में जब दुख आए तो सब्र कर लेना, परेशानी आए तो सब्र कर लेना। हालात जब तुम्हें चारों तरफ से तोड़ने लगे तो भी सब्र कर लेना। लोग जब तुम्हें छोड़ने लगे सब्र कर लेना। अपने भी जब बेगाने महसूस होने लगे तो फिर भी सब्र का दामन मत छोड़ना। क्योंकि मेरे भाइयों, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, एक न एक दिन सुबह जरूर होती है। बाज आजमाइशें इंसान को तबाह करने नहीं, अल्लाह के करीब करने भी आती हैं। बाज मजबूरियां इंसान को खत्म करने नहीं आती, अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए भी आती हैं। इंसान जब दुनिया के सहारों से मायूस हो जाता है तब जाकर उसे अल्लाह के सहारे की हकीकत समझ आती है। बाज लोग दौलत में सुकून ढूंढते हैं, बाज लोग अमीरों की महफिलों में बैठने में सुकून ढूंढते हैं, मगर जान लो मेरे भाइयों, असल सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। दुनिया वक्ती सहारा देती है, अल्लाह हमेशा सहारा देता है। लोग हालात देखकर साथ छोड़ जाते हैं, मगर अल्लाह गुनाह देखकर भी दरवाजा बंद नहीं करता। अल्लाह गुनाह देखकर भी साथ नहीं छोड़ता। अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना अल्लाह के नजदीक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के नजदीक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो मुर्दा जमीन से भी बाहर निकलता है, वो टूटे हुए दिलों को भी जिंदा कर देता है। बस मेरे भाइयों, अपने रब से जुड़े रहना। ओ दुखी भाइयों, अपने रब से जुड़े रहना। ओ परेशान हाल दोस्तों, अपने रब से जुड़े रहना। सजदा मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना,
دعا مت چھوڑنا، ناشکری مت کرنا اور امید بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو ٹوٹے ہوئے نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔